السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ماہ رمضان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور روزے کے انسان کو بہت سے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد اور آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کی ہم پہ بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ یہ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں، فتحت ابواب الجنہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آگے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ کر ان کو لمیٹڈ اور محدود کر دیا جاتا ہے۔ وہ جس طرح رمضان سے پہلے پوری انرجی، قوت، طاقت اور آزادی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں لگے تھے، اب رمضان آ جانے کے بعد ان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے، اب ان کو محدود کر دیا گیا ہے ان کی کوششوں کو۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نفس ہی کا پجاری ہوگا تو وہ ماہ رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانیوں کو جاری رکھے گا، ورنہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہوگی، تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، کیونکہ جہنم کو اللہ رب العزت نے اس کے دروازوں کو علامتی طور پہ بند کروا دیا، کہ گویا کہ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ پاک نے جنت کے، آسمان کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نیکیوں کے رستے پہ آ جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اور رحمت کے ان دروازوں سے داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے تو پورا اہتمام فرمایا، ماہ رمضان ہمیں عنایت کر کے اللہ پاک نے پورا اہتمام فرمایا۔ اب اس ماہ رمضان کے
روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے کب فرض کیے تھے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں۔ 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، مکی زندگی، روزے فرض نہیں تھے۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وہاں آپ 10 سال تک حیات رہے۔ تو مدنی زندگی میں جو آپ کی 10 سالہ زندگی ہے، اس میں سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، یعنی دوسرے ہی سال، ہجرت کا پہلا سال اسے فرسٹ ہجری کہتے ہیں، ہجرت کے بعد پہلا سال ان مدینہ، تو دوسرا سال تھا جب، تو آپ پہ روزے فرض ہو گئے۔ گویا کہ صرف آپ نے پہلے سال رمضان کے روزے نہیں رکھے مدینہ میں، کیونکہ فرض نہیں ہوئے، تو باقی 10 سال میں سے 9 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مدینہ منورہ میں اس فرض عبادت کو پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحابہ کرام بعد میں یہ روزے رکھتے رہے۔ روزے کتنے ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض روزے کتنے سال رکھے؟ 9 سال۔ تو یہ روزے فرض ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی ایک تو یہ آیت نازل فرمائی نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی یہ آیت نمبر 183 ہے سورۃ البقرہ، اس کے بعد آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے نہیں رکھ سکتا، اسلام کے ابتدائی دور میں یہ حکم تھا کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو نو پرابلم، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ابھی اللہ پاک انسانوں پر احکامات کو آہستہ آہستہ فرض کرتے ہیں۔ شروع میں فوراً یہ برڈن نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ شروع میں موٹیویشن دی گئی اور ساتھ ایک آپشن بھی دے دیا کہ اگر کوئی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ بہت ہی مشکل لگے تو چلیں وہ کبھی روزہ چھوڑ لیں، اس دن وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں۔ پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرما دیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، فا کے بعد جو لام ہے نا، یہ لام امر کہلاتی، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی اب وہ جو ریلیکسیشن تھی وہ ختم ہو گئی، اب رمضان کے مہینے رکھنے لازمی ہیں۔ البتہ اللہ پاک نے آگے 2 سہولتوں کو پھر بھی قائم رکھا ہے۔ بہرحال احکام و مسائل ہم انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ ابھی ہم بات سمجھ رہے ہیں اس ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور روزے کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت ہے اور فوائد ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ روزے رکھنے ہم پر فرض کر دیے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے 5 پلر ہیں، 5 بنیادیں ہیں جن پر وہ اسلام کی پوری عمارت کھڑی۔ جس طرح یہ ہال ہے تو دیکھیے یہ سارا ہال جو ہے یہ 4 دیواروں پہ کھڑا ہے، تو اسلام 5 دیواروں پر، 5 بنیادوں پر، 5 پلرز پر کھڑا، اور اگر کوئی شخص ایک ایک کر کے
سارے پلر ہٹاتا جائے گا، گراتا جائے گا، تو اس کے اسلام کی، اس کا جو اپنا ذاتی اسلام ہے، ایمان ہے، اس کی عمارت دڑم سے نیچے گر جائے گی۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ 5 بنیادیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی توحید کی گواہی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شہادتین، 2 گواہیاں، شہادہ ایک گواہی، شہادتین 2 گواہیاں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید، یہ 2 گواہیاں، دونوں کے ملا کر ایک عقیدہ اور ایمان، یہ ایک پلر ہے، دونوں کو ملا کر ایک پلر، شہادتین کا ایک پلر ہے، گواہیوں کا، عقیدے کا، ایمان کا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ایک پلر ہے، ایک پلر۔ دوسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، قائم کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، سال گزر جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج، اور حج کرنا، حج کرنا، وہ بھی اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس پہ حج فرض ہوگا تو حج کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وَالصَّوْمُ رمضان، اور رمضان کے ماہ صیام، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، 5 بنیادیں، انہیں ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو ارکان اسلام، یہ ارکان ہیں اسلام کے، اس کے بغیر کسی شخص کا مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام۔ یہ روزہ، یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ماہ رمضان کو اللہ کی نعمت کیوں نہ کہیں ہم، جبکہ حالت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں جنتوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے، شیاطین کو جکڑا جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ رمضان کے متعلق، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ، بلکہ آپ نے تو اس کی وضاحت فرمائی نا، اصل مضمون تو قرآن مجید ہی میں موجود ہے، سورۃ القدر میں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت اگر کوئی شخص پا لے، عبادت کر لے، قیام کر لے، تو فرمایا کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور یہ بنتا ہے تقریباً 83-84 سال کا عرصہ بنتا، 83-84 سال کی عبادت کے برابر ایک رات کی عبادت۔ تو پھر یہ ماہ رمضان میں ہی ہے نا رات، ماہ رمضان تو پھر بہت بڑا گولڈن چانس ہے ہمارے پاس۔ اور اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال،
ڈھال کیا ہوتی تھی؟ جنگوں کے اندر دشمن کے تیر سے، نیزے سے، تلوار سے بچنے کے لیے آگے ڈھال کر دیتے تھے. وہ ایک لوہے کی بنی ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے آگے کر دیتے، تیر اس پہ لگ جاتا، تلوار اس پہ لگ جاتی، بندہ بچ جاتا. تو قیامت کے دن جب میدان محشر کی سختیاں ہوں گی تو اس وقت الصوم جنۃ، یہ روزہ آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے، انسان کو بچائے گا اس دن کی سختیوں سے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ اسپیشل پروٹوکول کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی باقاعدہ اس کے نام سے منسوب کر دیا ہے، جس دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے. باب الریان، یہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا، اسپیشل گیٹ. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی وجہ سے نا، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے پچھلے ٹائم جا کے نا ایک تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی نا وہ ایک تھوڑی سی ہواڑ سی آتی ہے منہ سے، سمجھنے کے لیے آپ بدبو بھی کہہ سکتے ہیں، سمیل سی آتی ہے ہلکی سی جب معدہ خالی ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی وہ منہ سے نکلنے والی جو سمیل ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر نیکی، ہر عمل کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ 10 سے ملٹیپلائی کر کے، ہر عمل کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے چلے جاؤ. الا الصوم، فرمایا کہ سوائے روزے کے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ میرے فرشتوں یہ روزہ تو بطور خاص میرے لیے ہے، میری خاطر ہے، اور اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود ہی دوں گا. اس کا اجر و ثواب تم نہیں لکھ سکتے. کتنی فضیلت ہے اس روزے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے بندے کا صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹنا اور خواہشات نفس کو کنٹرول رکھنا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں. فرمایا فرحت عند افطارہ یا عند الافطار، ایک خوشی تو روزے دار کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے. اس خوشی کو آپ نے کبھی محسوس کیا؟ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے روزے دار کو، جیسے مزدور کو سارا دن محنت مزدوری کر کے تو جب شام کو اس کی مزدوری اس کی دیہاڑی ملنے لگتی ہے نا، اس کے ہاتھ میں پیسے تھمائے جاتے ہیں نا، کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو شام کو افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایک عجیب قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں، خوشی، اطمینان. یہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جنہوں نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوتا نا وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس لطف میں ہم نے بھی شامل ہونا. یعنی جنہوں نے روزہ بچوں نے نہیں رکھا ہوتا نا ان کو بھی اچھا لگتا ہے افطاری کرنا. حالانکہ عام کھانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچے اتنے اہتمام سے نہیں بیٹھے، افطاری کے وقت ان کو ایک خاص مزہ آتا ہے ساتھ بیٹھنے. فرمایا ایک خوشی تو وہ ہے جو اللہ پاک دنیا میں روزے کو ہر روزے کے افطار کے وقت عطا فرماتا ہے، اور اس کو ہم فیل بھی کرتے ہیں، واقعی یہ بات سچی ہے. اور فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی روزے دار کو اس وقت عطا کی جائے گی
جب وہ اپنے رب سے میدان محشر میں ملاقات کرے گا۔ اس وقت جب اللہ پاک اسے اجر و ثواب دیں گے نا، تو اس وقت بھی پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو اور روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی، پہچاننے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔